دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو کہیں بھی دنیا کے کسی قانون میں نہیں لکھا کہ آپ ڈے ٹو ڈے ٹرائل کریں. اگر آپ ایک ٹرائل چلا رہے ہیں جس میں سزائے موت ہو سکتی ہے، اور اگر آپ ایک ٹرائل چلا رہے ہیں اتنے سخت کنڈیشنز میں کہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ میرے پاس ایک عام پیڑ ہے، یہ پنسل ہے، یہ ریمارکیبل کا، اس کا یہ اوپر ٹاپ دیکھ رہے ہیں جس سے میں صرف اس کی اریز کرتا ہوں. اس کو اڈیالہ جیل میں توڑا گیا تھا کہ اس کے اندر کچھ ہے تو نہیں، اور میں جب جا رہا تھا تو مجھے بھی کہا گیا کہ آپ کو سادہ کاغذ ہم ادھر ہی دے دیں گے، اور ہم جاتے ہیں تو 1 گھنٹے 45 منٹ کے بعد ہماری اپنی کتابیں آ جاتی ہیں، اور یہ بار بار ہم کورٹ کے سامنے لے کے آئے ہیں. جس طرح آج پریس کانفرنس کرے آپ لوگ جائیں نا جی، یہ آپ میں سے 2 3 4 ملک صاحب بیٹھے ہیں، یہ آپ لوگ تو موجود تھے وہاں پر، کس قسم کی سرکمسٹانسز میں ہو رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں یہی تو ہم نے منشور میں ڈالا کہ ایک ملک، ایک دستور، ایک قانون، ایک کے لیے ایک، دوسرے کے لیے دوسروں. ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے اس بات کو کہ ہمارے رائٹس کے مطابق ہمارے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. بالکل غیر آئینی، غیر قانونی طریقے سے وہ ٹرائل پروسیڈ کیا جا رہا ہے. شامل ہو جائیں گے، حکومت بنا جائیں گے، تو اس چیز کی کیسے آپ اشور کریں گے کہ آپ کے کینڈیڈیٹس کسی دوسری پارٹی میں الیکشن کے موقع پر نہیں جائیں گے؟ ہمارے جتنے کینڈیڈیٹ ہیں ان کینڈیڈیٹ نے نامینیشن فارم فائل کیے تھے، ان کے ساتھ ایفیلیشن ہماری پارٹی کے ساتھ ہے، وہ عرصہ دراز سے ہماری پارٹی کے ساتھ ہی رہے ہیں. ہمارے آزاد نشانات پہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. مجھے خود اپنا جو نشان الاٹ ہوا اچانک وہ 9 بجے الاٹ ہوا تھا، اس سے پہلے مجھے خبر آئی کہ 9 بجے الاٹ ہوا، جبکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو 11 بجے آیا تھا. تو اس لیے فیصلے آنے سے پہلے ہمیں نشانات الاٹ کر دیے گئے تھے. اب وہ آزاد ضرور ہوں گے، آزاد نشاناتوں پہ ہیں، لیکن وہ ان کی پارٹی کے ساتھ بڑی لائلٹی ہے، سخت وقت میں کھڑے ہیں، سخت وقت میں کھڑے. انشاءاللہ تعالی ہمارے سارے کے سارے کینڈیڈیٹ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی. بیرسٹر غور صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو مشکلات ہیں، مرکزی قیادت جیل میں ہے، اس کے باوجود آپ لوگوں نے جامع منشور جو ہے وہ تو پیش کیا ہے. میرے 2 سوالات ہیں. ایک، آپ نے عدلیہ سے یہ ساری جو انٹرفیئرنس کرنے کا مطالبہ کیا ہے کہ سائفر کیس میں جو فیئر ٹرائل آپ کو نہیں دیا جاتا. عدلیہ کی جانب سے آپ کو پہلے بھی امیدیں تھیں، لیکن اب جو بلے کا انتخابی نشان تھا وہ بھی آپ لوگوں سے چھین لیا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ عدلیہ سے ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کو فیئر پلے جو ہے وہ دیا جائے. تو جس بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اطار کے لوٹے سے آپ دوا مانگتے ہیں. دیکھیں 2 چیز، ایک سوال یہ ہے اس کا ایک سوال لے لیتے، اس کا میں لے لیتا ہوں. دیکھیں جہاں تک آپ نے جوڈیشری کی بات کی ہے، یس ہم نے عدلیہ پہ ہی اعتماد کرنا ہے، اور قانون کے ادارے اور آئین کے ادارے میں رہتے ہوئے ہی عدلیہ کے پاس جانا ہے ریلیف کے لیے. یہی قانونی طریقہ کار ہے. ہم بار بار درخواست کر رہے ہیں، بار بار یہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. کبھی تو ان کو ہماری آواز جو ہے نا، جس انداز سے ہم سنوانا چاہ رہے ہیں ان کو بھی کبھی سنائی دے، اس لیے. لیکن ہمیں عدلیہ بھی ٹف سرکمسٹانسز میں کام کر رہی ہے. یہی ریزن ہے میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا، ہم جوڈیشل ریفارمز لے کے آ رہے ہیں. جوڈیشل ریفارمز میں ہم جس طریقے سے لے کے آ رہے ہیں وہ میں نے تذکرہ کیا. وہ جوڈیشل ریفارم لانے کا جو سب سے بڑا ہے، جس طریقے سے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ججز کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے، جو آئینی طریقہ کار لا رہے ہیں، اس میں ہم امینڈمنٹ کریں گے انشاءاللہ. آئینی امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں. اور جو ججز ہیں ان کے لیے ٹینیور کا بھی ہم اس کی فکسیشن کی بھی بات کریں گے، اور ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے سول ججز کی، ڈسٹرکٹ ججز کی، اس کا بھی ریفارم ہم لے کے آ رہے ہیں. پالیسی یا ڈپلومیسی کے بارے میں کہوں گا، پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے. ہمیں کسی ملک کے ساتھ بھی اچھے تعلقات استوار کرنے کے خواہاں ہیں، خاص کر ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ. پاکستان کی ساری دنیا کے ممالک کے ساتھ ہمارا خان صاحب کے ویژن کے مطابق برابری کے بنیادوں پہ تعلقات استوار ہوں گے ساری دنیا کے سارے ممالک کے ساتھ. وہ جو پاکستان میں ریکگنائزڈ ہے ہمارے ان کے ساتھ، وہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے پہلا پرنسپل یہ ہے، پاکستان فرسٹ. پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی شخصیت، اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں نامداخلت، یہ ہمارے فارن پالیسی کے محور ہوں گے. اور اسی کے گرد انشاءاللہ تعالی ہم نے ہسٹری سے سبق لیتے ہوئے
पीसफुल और कोएग्जिस्टेंस की पॉलिसी अपनाते हुए हम इंशाअल्लाह ताला इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। वन पर्सन एट टाइम प्लीज। आप जी। गौर साहब, एक तो ये बता दें कि इतनी देर से क्यों आया, बाकी सारी बातों ने आपसे पहले दे दिया, क्या आप देख रहे थे उन्होंने क्या देना है या आपने क्या देना है? नहीं। आपके जिस वजह से बड़ा आपसे वापस हुआ है इंटर पार्टी इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो प्रेस वापस देश बाकी हैं वो इलेक्शन कमीशन चले गए हैं कि हम दोबारा इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। आप लोग इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से क्यों रास्ता निकाले कि हम भी इलेक्शन करवाना चाहते हैं? हर के ऊपर आपने तवज्जो दी है, क्या आप भी इस हवाले से कोई ऐसा बनाएंगे जहाँ नहीं, देखिए हम हेल्थ फैसिलिटीज़ का हमने स्पेसिफिकली जिक्र किया कि ये तो मामीर जितने भी है वो तो बाहर जा सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी सारी जो आवाम है उनको सहूलियात अपने मुल्क में ही मिले। जहाँ तक लेट आने का ताल्लुक है तो हमने सबसे पहले बनाया था, खान साहब के साथ भी उन पे डायरेक्शन ली थी, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया, आई विश हमारे पास भी वो फैसिलिटीज़ मौजूद होती तो आज हमारी पूरी इकनॉमिक टीम आपके साथ होती और हम छोटे छोटे जो स्लाइड्स है उनके उसके थ्रू हम आपको सारा एक्सप्लेन करते। मैंने आपको कहा और पहले भी मैं कह रहा था, लेकिन एक हफ़्ता हो गया मेरा, मैं भी गया हुआ था बुनेर अपने कंस्टिट्यूंसी में, वहाँ भी कुछ कैंपेन करनी थी, कुछ जगहों पे जाना था, तो वहाँ से फिर आ नहीं सका। कल ही रात को वापस आया हूँ, लेकिन हमने डिले इस बात पे नहीं किया कि इनकी वजह से हमारा तो थ्रू आउट विजन इन लोगों से डिफरेंट है। वो है जहाँ तक आपके इलेक्शन कमीशन के संबल का ताल्लुक है, इंशाल्लाह इस पे ज़रूर बात करेंगे। हम इलेक्शन करवाएंगे इंशाल्लाह ताला, जल्द करवाएंगे इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन। पर हम समझते हैं कि वो जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो आईन और कानून के मुताबिक उसमें सुकम है, रिव्यू भी साथ फाइल करेंगे। आपके मुश्किल में कायदे जिन्होंने कहा था कि हमारी जो फौज है उसका स्पेसिफिक रोल है, वो सिविलियंस डिसाइड करेंगे, वो जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो सिर्फ उस पर काम करने के। लेकिन हमें नजर आती है कि ये पॉलिसी बना दी गई, वो बना दी गई। आपके मुश्किल में फौज के मुताबिक उसको उनकी लिमिट में रखने के मुताबिक कोशिश अच्छी नहीं। हाँ सर, जहाँ तक आर्म फोर्सेस का ताल्लुक है, देखिए मंशूरों में उनका जिक्र नहीं हुआ करता, लेकिन खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा है बड़ा क्लियरली, इनान हमने उसका तस्करा भी किया है। पाकिस्तान हमारा है, फ़ौज हमारी है, हम उनको कदर की निगाह से देखते हैं, उनकी सेक्रीफाइसेस को एक्नॉलेज करते हैं और उसमें अपने आईनी इख्तियार में रहते हुए सिर्फ एक इदारा नहीं, हम सबको कहते हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो लेजिस्लेचर है, अपने अपने आईनी इख्तियारात के अंदर रहते हुए परफॉर्म कर लें। और सर काइंडली बता दें, टेलीविजन साफ टिकटों की तकसीम में इंतजाम हुआ, तफरीक हुई है, कराची में भी आपके वर्करों को टिकट